اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بھائی ہے بک بوڈی، اچھے پروگرام لے کے آتے ہیں معلوماتی، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا ادھر تو میں نے لکھ دیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، تو کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہسٹری میں، سنی شیعہ اور سلفی حضرات یا اہل حدیث حضرات یا دیوبندی کہہ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینگ ایج، زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارنا، اور ایک دو جو بڑی لڑائیاں ہوئی۔ سب سے پہلے تو جو عائشہ پہ جو الزام لگا تھا یا جو لگایا گیا تھا، وہ ایک سوچی سمجھی سکیم تھی، کچھ منافق لوگ تھے جو بیہائنڈ دا سین یہ پلے کر رہے تھے۔ اب اگر وہ ان کے حق میں یہ تصدیق نہ آتی تو یہ کام بہت دور تک پہنچنا تھا، کیونکہ جب نبی پاک کی جب بیوی یا بیوی کے اوپر اگر ایسا چیز ثابت ہو جاتی تو پھر عام بندہ یا عام جو امت ہے اس کا کیا بچتا، وہ تو پھر اور زیادہ بڑا فتنہ بننا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل وہ کلیریفائی نکالی، اور اس کے دو مطلب تھے، ایک تو ان کی بے گناہی ثابت کی جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے ذریعے سارے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ مومنو اگر کوئی چیز تم لوگوں تک آ جائے ایسی تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اتنا جلدی غلط مت سوچ لیا کرو کہ مل کے آگے ہی سوچتے جاؤ، اتنی باتیں بناتے جاؤ، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مل کے کم از کم اس کی تصدیق کر لیا کرو، کیوں نہ پہچانا، کیوں نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ غصے سے کہہ رہا ہے بھی جب اگر ہم کسی غیر کی یا کسی دور کی یا کسی اپنے کی بات سنتے ہیں تو ظاہر ہے جو سنانے والا ہے وہ چار جگہ سے ہو کے آئے گی نا، تو وہ لمبی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی اپنے پاس الفاظ بدلتے جائیں گے، سٹوری بدل جائے گی۔ تو کم از کم آپ اس ٹھنتک بندے سے تو پوچھ لیں کہ دفعہ پر بھائی جی آپ مین کے، تو پھر بھی پروپوگنڈا نہیں کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے۔ تو یہ پروپوگنڈا تھا، اس کا بہت بڑا خمیزہ بھگتنا پڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں بھی اتاری، اور یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے درمیان نہیں تھی، وہ وہی آنے سے پہلے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا امین کے مشورہ، تو اس وقت نا نبوت میں بہت بڑا حرف آ رہا تھا، بدنامی ہو رہی تھی بہت زیادہ، لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو حضرت مولا علی نے جو فیصلہ دینا تھا یا کرنا تھا وہ یہی تھا کہ دین کو بچا لیں، دین کو بچا لیں، دین بچتا ہے ایسے تو پھر وہ تو ساری فیملی بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ مشورہ، تو اس مشورے کا پتہ لگ گیا عائشہ کو، تو پھر یہ چیز تھوڑی سی نا دکھ میں رہے یہ، اور اس کا جا کے فائدہ کہاں پہ انہوں نے اٹھایا منافقوں نے، دوبارہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن مرتب کرتے ہوئے، اس وقت یہ فائدہ اٹھایا انہوں نے، پھر وہ بات اٹھا دی۔ اب دیکھیں دونوں فوجیں تیار کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا، اور پھر بھی دونوں اتنے جلدی ان کے قابو میں آنے والے نہیں تھے، مذاکرات ہوئے، صلح ہو گئی، لیکن پتہ نہیں ایک تیر چلا اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہی ایک شرلی چل دی، پھر وہ لڑائی شروع ہو گئی، 70,000 ٹرین، فل سکل ود فل نالج، حافظ قرآن، دوسروں کی بات نہیں کر رہا، وہ شہید ہو گیا۔ اور وہی ان کا تھا، جو منافق لوگ تو چھپے ہوئے، وہ اللہ ہی ظاہر کرے گا، وہی ان کا مقصد تھا کہ یہ چیز کو ختم کر دیا جائے، دلوں میں تھا نا وہ ختم کر دیا جائے جو یاد ہوا تھا۔ کیونکہ جو ہوتا ہے مثلا میں بتاتا ہوں، جو
کتاب پہ لکھا ہو یا کسی اور چیزوں پہ، گتوں پہ، چمڑے پہ لکھا ہو تو تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جو دل پہ ہوتا ہے، جو دل میں اتر چکا ہوتا ہے، وہ تبدیل کیسے ہوگا؟ وہ تو یہی ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے. تو ایسے یہ ہوتا رہا، کرتے رہے لوگ. تو اس فتنے کا، کیونکہ فتنے اتنے بہت بڑے تھے، تو اس کو ایک طرف بیرونی انتشارات چل رہے تھے، ایک طرف اندرونی چل رہے تھے، دونوں طرف. تو پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو کام کرتے ہیں، ایلچی، یہ ان کی مس گائیڈنگ بھی ہوتی ہے، مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر سارا کچھ صحیح بتا دینا تو پھر آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے طائف تو اللہ بھی ساتھ تھا، جبرائیل بھی ساتھ تھے، فرشتے ساتھ تھے، دیکھ رہے تھے سارے، لیکن بتایا تو نہیں کسی نے کہ محمد وہاں پہ جاؤ گے تو پتھر پڑیں گے. بتا دیتے نہیں، پتھر جب پڑ گئے پھر آپ ایک باغ میں ٹھہرے. یہ بھی دو وجہ تھی. ایک تو آپ اس سے ہو کے گزرے کہ کیسی تکلیف، کہاں کہاں تکلیف ہوتی ہے اور کیسی تکلیف ہوتی ہے، اس سے وہ ساری یہ ایک امتحان تھا ان کا، وہ ہو کے گزرے. اور دوسرا امتحان یہ تھا کہ اب یہ اتنا ظلم سہنے کے بعد اب ان کی سوچ کیا ہے، یہ دوسرا امتحان تھا. تو جب آپ نے دعا کی رو کے، اے میرے مولا، یہ آپ نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، جو مرضی میرے ساتھ، جو مرضی ان کے دل میں آئے میرے ساتھ سلوک کر لیں، جو چاہے کر لیں. یہ مجھے تو اس چیز کا دکھ نہیں ہے، لیکن جب آپ کا نام آتا ہے، ظاہر ہے تو وہ کہتے ہیں جو تیرا ہے عالم دا پہ ہے، تو تیرا پھر رب کیڑا سچا ہوئے گا. یہ ایک جواز ہوتا ہے ان کا بھی، اتنا برا حال تمہارا کیا تو رب کہاں ہے تیرا، بتا. یہی تھا، اور مجھے بھی یہی کہا گیا تھا کہ تیرا تمہارا رب. ایک دو دوست تھے، تو میں نے بھی پھر غصہ آیا، میں بھی بول، کیونکہ جب اپنے آپ پہ آئے تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے رب کے اوپر باتیں آنی شروع ہو جائیں، آپ کے نبیوں کے اوپر جنہوں نے اتنی اتنی قربانیاں دی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ساری زندگی پردیسوں میں فیملی لے کے گزر گئی، لڑتے گزرتے کی اپنے لوگوں کے ساتھ. آپ دیکھیں وہ کتنی بڑی امپائر تھی. اب ڈیوڈ پیس بی اپون ہم، داؤد علیہ السلام کی ہر کلیکس ہوئی نا، کتنے دماغ، کتنی طاقت دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، نہیں سنبھال سکے بعد میں ان کے جو فالوور تھے. یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جب امپائر بن جاتی ہے نا، بہت بڑی، تو اس کو سنبھالنا، پھر اس میں کلیپس آتے رہتے ہیں. وہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے چیک کریں جیسے 24 آور. ہاں تو پھر ہو سکتا ہے کوئی اگر کوئی آپ کو اتنی توجہ ہو کہ آپ ہر کام اپنے ہاتھ سے خود کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسپیرینس سیکھ کے حق تک پہنچ جائیں. میری ایک خاص ایک عادت ہوتی تھی کہ میں اپنا کام کسی کے اوپر نہیں چھوڑتا تھا. حالانکہ میں مینیجر تھا، میں بیٹھ جاتا تو مجھے لکھ کے سامان دے دینا تھا لوگوں نے. مجھے اسٹور میں ادھر گھوم ادھر چیزیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا بھی بھائی نا آپ بیٹھے ہم کر لیتے ہیں. میں نے کہا یار سختی سے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، تو ڈونٹ ٹیل می اباؤٹ مائی ورک. میں نے بڑی سختی سے ان کو منع کیا. اب وہ غصہ بھی کرتے تھے، کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے آپ سامان چیک کر رہے ہیں اور بیلنس دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کوئی خود تو نہیں بنا سکے گا، یا آپ کو وہ آپ کے 2-3 چکر تو نہیں لگوا سکے گا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں، 1-2 چیزیں چھوڑ دی جان بوجھ کے، حالانکہ پکانے والے یا جو ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، وہ چیز بتا دی جو ہے، وہ چیز بتا دی جو نہیں ہے، تو آپ ایک دفعہ پھر گاڑی لے کے جائیں گے، آئیں گے تو آپ وہاں پہ تو نہیں ہے اپنے ریسٹورنٹ میں. یہ ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے میں ہر شے سب سے پہلے کام ہوتا تھا، ناشتہ کیا، بڑھ گیا. جڑے 4 ریسٹورنٹ ہوتے تھے، 4 میں سب سے پہلے میں اسٹور میں وہ نیچے سے نکال لینے مال، اس کے بعد میں لکھتا کہ اتنے مجھے چاہیے، اتنے اور لا کے دینے. ڈیلی بیسس پہ پہلے ایوریج نکالی. ایک دفعہ میرے باس نے پوچھا، حسن شاہ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے کاروبار سکھایا تھا، کیونکہ میں کاروبار مجھے نہیں آتا تھا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے آزمایا، کہا یار آج بتا کتنی سیل ہوگی. اب مجھے نہیں پتا تھا، سیل انہوں نے پکڑ لی تھی آ کے. ویسے تو میں لے کے جاتا تھا. میں نے دن دیکھا
مال کی پرچی دیکھی جو میں نے لکھا ہوا تھا، میں نے بتا دیا کہ جی $5,000 ہے تقریباً۔ حیران ہو گیا، تقریباً کوئی 100-150 کا فرق تھا، وہ کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ کہا یار آج تم کامیاب ہو گئے، کیونکہ مجھے پتا تھا بھی اب کتنے مال کتنا لگا، ہمارا ریٹ کیا ہے، تو اتنی ہوگی تقریباً، تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنا کام کسی پہ مت چھوڑو۔ اور آپ لوگوں کا سب کا کام کیا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، حق کی گواہی دیں گے، تو جو وعدہ کالو اوپر ہم کر کے آئیں گے یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں، تو وہ جہاں پہ آ کے جب ہم سبھی کے بن جاتے ہیں لیکن اس کے نہیں بنتے، تو یہ سب سے بڑی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانتاً آپ کو اتنا بڑا عہدہ کہ نسل کو، وہ ایک بندے کو نہیں تھا، وہ نسل کو تھا، اشرف المخلوقات، سارے فرشتے، ساری مخلوق کو کہا کہ آپ عزت کرو، جھک جاؤ، وہ آپ لوگ ہیں۔ اگر آپ اس کو سنبھالیں گے نہیں، آپ اس کو چھوٹے 5-5 10 اور بریانی کے لیے بھیج دیں گے، تو پھر ظاہر ہے یہ امانت میں خیانت کیا ہے، یہ تو ڈاکہ ڈل گیا۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں میسنجر، جب وہ ان کی بات نہیں مانتے جیسے وہ چاہتے ہیں، تو پھر ان کا سب سے پہلے ٹارگٹ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے بچے، ان کے بیوی، ان کے یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے اوپر تو اور بہت زیادہ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر شے آپ نے سب زیادہ تر بیوہ تھے جن سے آپ نے شادی کی ہے، تو یہ پہلے ہمیں ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے، وہ کیوں جنگ میں، تاکہ یہ زندہ رہیں گی، یہ زیادہ دیکھیں گی، یہ زیادہ جانیں گی دنیا تک۔ آج دیکھیں اما عائشہ کا سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، یہی وجہ تھی، اور کوئی جس طرح آپ کہتے ہو وہ نہیں تھے۔ وہ تو ایسا بندہ تو وہ بھجتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ آئے گی، لوگ باتیں کریں گے۔ جس طرح آپ کو میں دوسری مثال دیتا ہوں، جو آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، بنایا ہوا تھا، اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کی تھی، ان کی لڑائی جھگڑا رہتا تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ نہیں یار کٹھے رہو، نہیں یار کٹھے، بھی ان کی بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی، اے میرے نبی جو چیز ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا سے ڈرتے ہیں، اللہ نے صاحب گواہی دے دی، کیوں ڈرتے تھے کہ یار کل تبلیغ میں جو محنت کر رہے ہیں اس میں کمی آ جائے گی، محنت میں کمی نہیں آئے گی، رزلٹ میں لوگ دیکھ کے بدظن ہو جائیں گے، لوگوں کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا، اس لیے آپ گھبراتے تھے یار یہ ہونے والا ہے۔ تو پھر پہلے ہی لوگ کہتے ہیں بھی 5-6 نے، تو پھر ہو گیا تو اپنے بیٹے کی بیوی سے بھی کر لی ہے شادی، یہ سوچتے تھے ظاہر، اور پھر باہر جا کے کام بھی کرنا، بتانا بھی، تو اس لیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبروں کا حق ہے کہ وہ اللہ ہی سے ڈرے، تو اللہ حق بات چھپانے سے نہیں شرماتا، یہ ساتھ میں ہے۔ اور پھر وہ طلاق ہوئی، پھر آپ کو اس کی بیوی سے شادی کرنی پڑی تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے الٹا وہ چیز مذہبی طور پہ کیری آن کی، حالانکہ سب سے زیادہ علم یا لیٹسٹ جو علم آپ دے کے گئے تھے وہ تو ہمیں بتا کے گئے تھے، نبی پاک کے ساتھ ہوا یہ، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا یار۔ ہاں اگر ہمیں بیٹے بیٹیاں اگر ہم نے لینے ہیں کسی کے پالنے ہیں، یہ اس میں تو روکا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا یہ ہے کہ ان کے باپ اور ماں اوریجنل کے نام سے پکارو، اس میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے، اس میں بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اب بتائیں میں ایسے رہا ہوں، شک بھی ہوا میرے کو، یا جو ایسے ہوتے ہیں نام وگن اگوں کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے نہ پیچھو کرتا ہے، ان کے جن کا ہوتا ہے وہ تو کہتے نہیں جی اسی تمہیں دیتا ہے جی، اور جنہوں نے دیتا ہوتا وہ کہتے کہنا ساڈا، وہ جدو وڈے بھن بھرا جوان ہوتے ہیں کہتے چل لگا ہو تم کون ہوتا ہے، ان کو کوئی لیگل رائٹ نہیں ملتا ان کو۔
وہ ماں یا باپ جو سکے کو دے گا نہیں تو دنیا ہی اس کو نہیں چھوڑے گی. کوئی دنیا سے ڈر کے کر جاتا ہے, کوئی کس طرح کر جاتا ہے, انصاف نہیں ہوتا جو دنیا سے ڈرتا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے منع فرمائی گئی تاکہ یہ جائیداد اور یہ جو نفسیاتی پہلو ہیں ان میں وہ بیچارے پس کے رہ جاتے ہیں, یا جو یتیم ہوتے ہیں. کیوں کہا ہے کہ یتیم کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں؟ کیونکہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں, آپ میں بتاتا ہوں, وہ زمین پہ نہیں ہوتے, وہ زمین پہ نہیں ہوتے, آسمان پہ ہوتے ہیں. سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کون ہے ہمیں بچانے والا. یہ ہوتا ہے. 7 سال کی جب ماں فوت ہوئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں رہے تھے قبر سے. سوچ رہے ہو گے ایک ماں ہی تو رہ گئی تھی. پھر آوازیں دے کے اٹھنی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جو آپ کی دیکھ بھال کرنے والے. آوازیں دی, پھر آ کے نیچے اتر کے اٹھا کے خود آیا, آ کے اٹھایا, چلے گئے. کیا کیا نہیں ظلم ہوا ہوگا. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام, اور یہاں پہ تو نیک بندوں کو نہیں چھوڑتے جن کے اوپر سب سے پہلی پیدائش ہی میں تنازع. کیا کچھ نہیں کہا ہوگا, کیا کچھ نہیں کیا ہوگا, اس کو لاوارث سمجھے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑے ظلم ہوئے ہیں. ماں کے اوپر علیحدہ الزام. کیا کہا تھا مریم علیہ السلام نے, یا اللہ مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, چھوا نہیں, اگر ایسے بچہ ہوگا تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں. نہیں کہا نا, کہا ہے مریم یہ میرا فیصلہ ہے اور اس کی گواہی یہی دے گا. 2 دفعہ آ کے دی. جو پاک مائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رتبہ ہی بلند کرتا ہے, اس کی اولاد کو بھی بلند کرتا ہے. ایسے آپ کو میں بتاتا ہوں ایک اور واقعہ. جب اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو صندوق میں ڈال کے دریا بدر کر دے, دل تو ہلا ہوگا, ایک دفعہ ہلا تو ہوگا, پوچھا تو ہوگا یا اللہ اس میں تو بچنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے. یا اللہ نے کہا نہیں, یہی فیصلہ ہے. اگر وہ فیصلہ نہ کرتی, اللہ کے حکم کے آگے اس کی ممتاز سر نہ جھکاتی, تو آج نہ موسیٰ ہونا تھا نہ موسیٰ کی داستان ہوتی. اس ماں نے یقین کیا, اللہ کے سپرد کر دیا, تو کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے وہی اس کے پاس ہی پہنچا دیا. یہ صرف امتحان ہوتا ہے, تھوڑا دل کرنا پڑتا ہے. دوسری مثال میں دیتا ہوں. ہاجرہ اور اسماعیل چھوٹے سے بے آسرا ریگستان میں اس جگہ پہ چھوڑ گئے جہاں پہ خشک ہو چکا تھا, بند ہو چکا, ہر شے میں ان کا عذاب یا اتنا آیا تھا کہ وہ ختم ہو چکے تھے. وہاں پہ چھوڑ گئے. پوچھا ہے ابراہیم کہ اللہ کا فیصلہ ہے, کیا کہا تھا, ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ ہے, تمہیں ہم صبر کرتے. اگر وہ کہتی کہ میں نے نہیں رہنا یہاں پہ, تو آج یہاں پہ کعبہ دوبارہ نہ بنا ہوتا. اللہ حافظ, اذان ہو رہی ہے, اللہ حافظ.